अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इतबारी ज़र के आलात। बेटा मैंने इससे पहले हमने ज़र की अक़साम में इतबारी ज़र देखा था कि इतबारी ज़र से मुराद जो भरोसे की बुनियाद पर मार्केट में या आपस में लेन देन में इस्तेमाल होता है या गर्दिश करता है, उसको इतबारी ज़र कहलाते हैं। तो इसके आलात कार कौन कौन से हैं जो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जिनके ज़रिए हम इतबारी ज़र करते हैं। तो उसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास जो सबसे सिंपल है वो है किताबी हिसाब। किताबी हिसाब क्या है? ये बहुत कदीम सूरत है और ये क्या है, नहायत ही छोटे पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें ये होता है, जिस तरह हमारे यहाँ गली मोहल्ले में दुकान होती है, हम क्या करते हैं उस पर से अशिया उधार लेते हैं और वो क्या करता है और उससे एक वादा करते हैं कि मैं जनाब साहब आपको, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ कोई हफ़्ते बाद, कोई 15 दिन के बाद या तनख्वाहदार तबका महीने बाद, और जो ज़रूरी शुबे से हैं वो 6 माह के बाद का वादा करते हैं कि आप हमें ये चीज़ें थे, हम आपके पास जो चीज़ें हैं वो हम आपसे लेंगे और इतने अरसे के बाद आपको पेमेंट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें जनाब साहब जब भी दुकानदार से चीज़ ली जाती है तो उसके पास एक अक्सर हमने देखा होगा रेड कलर की बुक के हमारे यहाँ माशरे में अक्सर है होती है। उसमें वो जनाब साहब डेट वाइज लिखता जाता है कि इस शख्स ने इतनी कीमत की चीज़ें आज इसमें ली, और जब वादा होता है उस वक्त वो दुकानदार क्या करता है, उसको जमा करके वो मतलूबा शख्स से वो रकम वसूल कर लेता है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। खुदा न खास्ता अगर देने वाला इस बात से इनकार कर देता है कि जनाब मैंने आपसे ये चीज़ नहीं ली थी, तो उस पर वो उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उस पर वो जनाब साहब उस पर कोई गवाह नहीं होता, जो कि सिर्फ इतबार की बुनियाद पर वो एक दूसरे से उधार कर रहे होते हैं। उसके बाद है प्रिस्परी नोट या वादा तहरीर। ये एक कानूनी हैसियत का नोट है। इसमें होता क्या है कि कर्ज़ मकरूज़ एक तहरीर तो वादे के तौर पर कर्ज़ देने वाले को लिख कर देता है कि मैं मुसमी वल्दिया, जो इसमें बाकायदा तहरीर होती है, लिख कर उस पर क्या वादा करता है कि मैंने ये जो आपसे इतनी मालियत का सामान लिया है या जो भी पैसे लिए हैं, ये इतने अरसे के बाद मैं फ़लाँ तारीख़ को आपको अदा करूँ, और इस पर बाकायदा लेने और देने वालों के दोनों के क्या होते हैं, दस्तखत होते हैं। और चूँकि इस तहरीर को एक कानूनी हैसियत है, अगर खुदा न खास्ता कर्ज़ देने वाला अगर कर्ज़ नहीं वापस नहीं करता तो कर्ज़ लेने वाला उसके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद है चेक। चेक क्या? ये एक ऐसा हुक्मनामा है जो खातेदार की तरफ से अपने बैंक के नाम होता है। चेक के ज़रिए खातेदार अपने बैंक को अदायगी का हुक्म देता है। तो चेक की बेटा मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। सबसे पहले है हामिल चेक। हामिल चेक क्या है? हामिल चेक से मुराद बेटा ऐसा चेक जो बैंक उसको नकद अदायगी कर देता है। इसमें हम क्या करते हैं, बैंक अगर आप देखते हैं तो जो चेक होता है उस पर लिखा होता है पे। पे का मतलब होता है कि किसको दें, तो उस पर अगर हम सेल्फ लिख देते हैं या मुकल्लम ख़ुद लिख देते हैं तो क्या होता है, बैंक जो भी शख्स या जिसका खाता है, जिसका बैंक अकाउंट है, वो या कोई भी शख्स उस चेक को लेकर जाता है तो बैंक उसको नकद रकम अदा कर देता है। अब उसके बाद है हामिल चेक, हुक्मिया चेक। हुक्मिया चेक क्या होता है? हुक्मिया चेक ये होता है कि उसमें जहाँ पर पे में वो बाकायदा तौर पर लिखता है कि किसको अदा करना। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जी मोहम्मद रमज़ान को ये चेक पेमेंट करें। अब बैंक वालों को तो नहीं पता कि मोहम्मद रमज़ान कौन है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए बैंक बाकायदा जो भी शख्स चेक ले कर आता है पहले वो वेरीफ़ाई करता है कि आया ये मोहम्मद रमज़ान है या नहीं। उसके कई तरीके हैं, या तो
اور اس کا شناختی کارڈ کے ذریعے اس کو ویریفائی کر دیا جائے بھی ہاں جی اس کا نام جو شخص آیا ہے واقعی محمد رمضان ہے، یا بینک جو آج کل کے دور میں موقع پر وہ ٹیلی فون کے ذریعے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ وہ شخص اپنے جس کا اکاؤنٹ ہے اس سے بات کروا دیتا ہے کہ ہاں جی واقعی یہی محمد رمضان ہے، اس کو پیمنٹ کر دیں۔ یا بینک کیا کرتا ہے کہ اپنا کوئی بھی جو بینک کے اس کے کھاتے دار ہیں اس کے ذریعے تصدیق کرواتا ہے کہ کوئی اگر اس کا جاننے والا ہے تو وہ اس کو تصدیق کرتا ہے واقعی یہ محمد رمضان ہے، تو بینک کیا اس کو وہ پیمنٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے نشان زدہ چیک۔ نشان زدہ چیک کیا ہے؟ اس میں ہم جناب سب چیک کے کارنر پر 2 لائنز لگا دیتے ہیں، کراس 2 لائن لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بینک چیک کس کے ذریعے نقد ادائیگی نہیں کرے گا، بلکہ جس شخص کو یہ چیک دیا گیا جس کے نام سے باقاعدہ اس پہ کمپنی پے کی جگہ اس کمپنی کا نام یا جس کو بھی پیمنٹ کرنی ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے اور کارنر پہ 2 لائنز لگا دی جاتی ہیں۔ تو اب ہوگا کیا کہ بینک نقد ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اب جس شخص یا جس کمپنی کا یہ چیک ملے گا وہ کیا کرے گا، پہلے وہ اپنی جناب سا چیک اپنے اکاؤنٹ میں اپنا جو بھی جس بینک میں بھی اس کا اکاؤنٹ ہوگا اس میں جمع کرا دے گا، اور اس ایک پروسیس کے تحت جو بعد میں ہم دیکھیں گے بھی ہوتا کس طرح ہے کہ رقم پہلے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اب وہ اپنے چیک کے ذریعے رقم کو نکلوا سکے گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ بیٹا یہ ہوتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ جو پیسے لینے والا شخص کہتا ہے میں نے تو آپ کے پیسے ہی نہیں لیے، آپ نے تو مجھے پیسے ہی نہیں دیے، تو وہ اس کا کیونکہ جو دینے والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا چیک یا کس ذریعے کون سے ڈرافٹ کے ذریعے یا جس کے ذریعے بھی پیمنٹ کی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ دیکھیں یہ چیک آپ اپنے اکاؤنٹ میں چیک کریں، اس چیک کے ذریعے اتنی مالیت کا ایک مالیت آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو اس طرح لین دین میں بھی یہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ سفری چیک کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا آج کل لوگ سفر کرتے ہیں، پہلے یہ زیادہ استعمال ہوتا تھا، اب ذرا کم ہو گیا ہے جب سے یہ آن لائن سسٹم آیا ہے یا اے ٹی ایم وغیرہ زیادہ استعمال، تو اس کو ہم ٹریول چیک بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے یعنی کراچی جانا ہے، تو اب کراچی جاتے ہیں تو پیسے میرے پاس ہیں، تو راستے میں خود خطرہ ہو سکتا ہے کہ میں جناب صاحب کہیں پیسے گر جائیں، کوئی چوری کر لے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے تو پیسے ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بینک میں آپ جاتے ہیں اور بینک میں وہ رقم دے کر اس کو کہتے ہیں کہ مجھے سفری چیک دے دیں کہ میں نے کراچی جانا ہے، تو بینک کیا کرتا ہے اس مالیت کے برابر اس شخص کو سفری چیک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کراچی میں آپ نے فلاں برانچ میں ہمارے جا کر یہ جناب صاحب جا کر رقم وصول کر لینی ہے۔ تو جس طرح پاکستان میں حبیب بینک کا محافظ ہے، یونائٹڈ بینک کا ہمراہ چیک ہے، سفری چیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ چیک گم ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر تو آپ کو رقم نہیں مل، آپ کیا کریں گے؟ فوری طور پر اس برانچ کو اطلاع کریں گے جس سے آپ نے چیک وصول کرنے ہیں جا کر، یا جس سے آپ نے لی ہیں کہ جناب میرے یہ چیک نمبر، یہ میں نے آپ سے چیک لیا ہے، یہ کیا ہے گم ہو گیا، تو وہ اس کو فوراً بلاک کر دیں گے اور کوئی دوسرا شخص اس کے ذریعے رقم وصول نہیں کر سکے گا۔ بینک ڈراپ یہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے منتقل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اگر میں نے مثال کے طور پر یا کسی کو بھی بڑی پیمنٹ کرنی ہے یا سیکیور طریقے سے پیمنٹ کرنی ہے تاکہ کل کو ریکارڈ رہے، تو میں جا کر بینک میں جاتا ہوں اور مثال کے طور پر میں نے ایک لاہور کے ایک شخص کو پیمنٹ کرنی ہے، تو لیکن اب میرے پاس کوئی ریکارڈ بھی رہنا چاہیے، تو میں بینک کے پاس جاتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ فلاں شخص ہے لاہور میں، اس شخص کے نام کا وہ جناب صاحب کیا ہے وہ لاہور میں کے لیے ایک شخص کے نام دوبارہ کہ جناب ایک شخص لاہور میں رہتا ہے، میں نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے، تو بینک کو میں بتاؤں گا کہ مجھے ایک ڈرافٹ بنوانا ہے فلاں شخص کے نام، اور وہ کیا ہے لاہور کا رہائشی ہے۔ تو بینک کیا کرے گا؟ ایک آپ سے پیسے لے گا اور ایک پیج آپ کو اس پر باقاعدہ
ایک ڈیٹیل ہوتی ہے ساری، وہ پرنٹڈ شیپ میں یا بائی ہینڈ لکھ کر اسٹیمپ وغیرہ کر کے آپ کو دے دے گا. آپ کیا کریں گے، وہ ڈرافٹ اس شخص کو دے دیں گے جس کو آپ نے پیسے دینے. تو اب وہ کیا کرے گا، وہ شخص اپنا بینک اکاؤنٹ جو لاہور میں ہے اس میں اس کو جمع کرا دے گا، اور اس طرح کیا ہوگا، پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنی چیک بک کے ذریعے اپنی رقم کو استعمال میں لا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ہنڈی. ہنڈی کیا ہے؟ ہنڈی بیٹا یہ کاروباری لین دین میں استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کیا ہے، بل آف ایکسچینج بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مال ہے اس کی نقد ادائیگی کی بجائے مستقبل میں ادائیگی کا وعدہ کیا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مال لینے والا مال دینے والے کو ایک پیپر پر باقاعدہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھ کر دیتا ہے کہ میں مسمی فریش فلاں جگہ وغیرہ اپنا پورا ایڈریس لکھ کر کہ میں نے اس سے اتنی مالیت کا سامان خریدا ہے، اور یہ میں فلاں اس مالیت خریدا ہے، اور اس کی میں جناب سا کہ فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو اس کی ادائیگی کروں گا. تو اور اس کے باقاعدہ لینے اور دینے والوں کے دستخط، اس کو ہم کیا ہے، ہنڈی کا نام دیتے ہیں. اور اس میں اس کی کئی اقسام ہیں جو ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے بھی صحیح. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ کچھ مدت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کچھ 6 ماہ کی، 3 ماہ، 2 ماہ، یا فوراً اس کی ادائیگی، اس کی مختلف قسم کی مدت کے تحت ہنڈیاں ہوتی ہیں. اور زیادہ تر ہمارا جو کاروبار ہے انہی کے تحت چل رہا ہے.